السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے QRA میڈیا میں۔ آج میں پھر سے لایا ہوں مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ اس ویڈیو میں بھی کچھ ہی اچھا سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے اپیل ہے اس بیان کو اینڈ تک ضرور سنیے۔ اس سے پہلے بیان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی اپیل ہے، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔ چلیے سنتے ہیں حضرت کا بیان۔ ہم سے پوچھے، ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں لیں گے؟ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی۔ جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو۔ ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا، اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں۔ برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب، جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں۔ مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب، یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا۔ مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں، 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی، اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج،
زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے، یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، 1946 کے اندر، شاید 10 فروری میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ جمعیت علماء کے بار بار کھچوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے، اور ناپاک تصویر ہے۔ ہم کہتے ہیں اس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے